مسجد نہیں کہہ سکتا، مینار کھڑے نہیں کر سکتا، آزان نہیں کہہ سکتا، وہ تمام نشانیاں جو مسلمان کی نشانیاں انہیں اپنا نہیں سکتا، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا۔ عالم اسلام کی عظیم علمی و روحانی شخصیت مفتی اعظم سندھ رکن رویت ہلال کمیٹی مفتی محمد ابراہیم قادری سکھر سے دورے پر حیدرآباد پہنچے، جہاں خطیب اعظم سندھ علامہ بن یامین مدنی کی بسم اللہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کی امامت و خطابت کی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماہ ستمبر اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس میں قادیانیوں کو اسمبلی سے کافر قرار دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے علامہ شاہ احمد درانی کے کردار کو بھی سراہا اور انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ علامہ شاہ احمد درانی نے صدیق اکبر کی فرزندی اور جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کا اہم فریضہ انجام دیا۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے ممبران حافظ حسین احمد، محمد خالد، حاجی مسعود احمد حسین نے مفتی ابراہیم قادری کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر عبدالحفیظ قریشی، یوسی چیئرمین حبیب پنور، عابد نورانی و دیگر بھی موجود تھے۔ مفتی ابراہیم قادری کی آمد پر گلپاشی کی گئی اور امام و خطیب بسم اللہ جامع مسجد علامہ حافظ نعمان حسین نے حضرت کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اور مسجد سے متصل مدرسے کا دورہ کروایا، جس پر مفتی ابراہیم قادری نے تعلیمی معاملات کو سراہا اور ادارے کے لیے خصوصی دعا کی۔ میں ویسے تو حیدرآباد آتا رہتا ہوں اور کئی بار مختلف پروگراموں میں، مختلف مساجد میں، مراکز میں جانا ہوا، اور اس بار جو ہے میں حیدرآباد آیا ہوں۔ ایک تو یہاں جو جامع مسجد بسم اللہ ہے تو اس میں جمعے کا خطبہ میں نے دیا اور یہاں کے احباب سے ملاقات ہوئی، اور اس مسجد کو دیکھ کر اور اس میں قائم جو مدرسہ ہے جس میں 7-8 کلاسیں قرآن کریم کی تعلیم کی ہیں، انہیں دیکھ کر بہت دل باغ باغ ہوا۔ حضرت مولانا علامہ محمد بن یامین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ لگایا ہوا پودا ہے جو تناور درخت کی صورت میں بلکہ باغ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ان کی اخلاص کی برکت سے الحمدللہ اس وقت مسجد جن کے ہاتھوں میں چل رہی ہے، جن حضرات کے، وہ انتہائی مخلص ہیں۔ اور یہاں ایک مدرسہ ہے جامعہ نور الہدا جو حفظ کا اور قرات کا مدرسہ ہے، اس کے ایک مزید شاخ اس کی افتتاح کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے مراکز دین کو ترقی عطا فرمائے اور عوام الناس تک جو علم کا پیغام ہے اور روشنی ہے اس کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔